اسلامی کا ہدف خلافت کا قیام ہے. اس اعتبار سے یہ تحریک خلافت ہے، تنظیم جماعت اسلامی ہے. جیسے پاکستان موومنٹ کہلاتی ہے، تحریک پاکستان، اور اس کی جماعت کون سی تھی؟ مسلم لیگ. مسلم لیگ پارٹی کا نام تھا، تنظیم اسلامی پارٹی کا نام ہے. تنظیم اسلامی کا ہدف کیا ہے؟ نظام خلافت قائم کرنا. تو اس اعتبار سے یہ تحریک خلافت ہے. تو تحریک پاکستان اور مسلم لیگ ایز اے پارٹی، بالکل وہی ریلیشن شپ جو ہے تنظیم اسلامی اور تحریک خلافت میں. تنظیم اسلامی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم اسلام کا نظام جو قائم کریں گے وہ انقلابی طریقہ کار سے کریں گے، اور یہ انقلابی طریقہ کار آپ نے سیرت رسول سے اخذ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ اسے منہج انقلاب نبوی کا نام دیتے ہیں. آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ یہ منہج انقلاب نبوی جو ہے اس کا تھوڑا سا اس کے بارے میں اور یا اس کے مراحل کے بارے میں مختصر سا بتا دیں. پہلی بات تو یہ کہ اس کا جو ایک پریمبل سمجھ لیجئے. میں دو چیزیں جو ہے اسرٹ کرتا ہوں. نمبر ایک یہ کہ انبیاء و رسول کی مقدس جماعت میں صرف حضور کے دست مبارک سے ایسا ہوا کہ ایک بالکل نئی ایک حکومت، ایک ریاست، ایک معاشرہ وجود میں آ گیا، اور کسی کے ذریعے نہیں ہوا. نمبر دو یہ ہے کہ دنیاوی اعتبارات سے یہ دنیا مانتی ہے کہ جو انقلاب حضور نے برپا کیا تھا وہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب ہے، اور لہٰذا انقلاب کا عمل کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے میرے نزدیک واحد سورس ہے حضور کی سیرت صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو میں نے جب مطالعہ کیا تو اس سے پھر میں نے 6 سٹیپس جو ہیں جو وہاں سے ڈیرائیو کیے ہیں، اور اس میں ایک اور کا اضافہ ہے 7ویں کا، لیکن انقلاب کی تکمیل جو ہے 6 سٹیپس میں ہوتی ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی انقلابی فلسفہ ہونا چاہیے، نظریہ جس کو عام کیا جائے، پھیلایا جائے. اسلام کا انقلابی نظریہ توحید ہے، لیکن توحید کے 3 کرولریز جو ہیں وہ اصل میں اس نظام کی بنیاد بنتی ہیں کہ جو توحید کی بنیاد پر دنیا میں قائم ہوتا ہے. ایک ہے توحید عقیدے کی توحید، ایک ہے توحید عمل کی توحید، اور اس میں بھی پھر وہ اجتماعی نظام کیا بنے گا. اس میں یہ ہے کہ سیاسی نظام وہ ہوگا جس میں حاکمیت اللہ کی، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو سپریمیسی حاصل ہوگی ہر چیز پر. معاشی نظام وہ بنے گا جس میں ملکیت تامہ صرف اللہ کی، انسان کسٹوڈین ہوگا، اور یہ کہ اس میں کہیں سود اور جوئے کا معاملہ نہیں آئے گا. تیسرے یہ کہ معاشرتی اعتبار سے تمام انسان پیدائشی طور پر برابر ہیں، کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں، یہاں تک کہ مرد اور عورت مساوی ہیں پیدائشی اعتبار سے. اس کو پھیلایا جائے، عام کیا جائے لوگوں کو. اچھا، اس کے بعد جو لوگ اس کو قبول کر لیں انہیں آرگنائز کیا جائے. اس لیے کہ ظاہر بات ہے نظام کو جڑ سے اکھیڑنا آسان کام تو نہیں. اس کے لیے تو بہت زبردست ڈٹرمنڈ ایک جو ہے ایک سٹرگل، اور اس میں یہ جان اور مال کا نقصان برداشت کرنا پڑے گا لازماً. تو اس حوالے سے ایک بڑی مضبوط ڈسپلن پارٹی کو قائم کرنا. یہ پارٹی حضور نے قائم کی 2 بنیادوں پر. پہلی بنیاد تو یہ تھی کہ آپ نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، تم مانتے ہو مجھے تو تم مسلمان ہو گئے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ تمہیں اب میری اطاعت کرنی پڑے گی، کیونکہ رسول میں اللہ کا رسول، میں اس کی طرف سے بات کر رہا ہوں. ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. تو ایک ڈسپلن خود بخود قائم ہو گیا. لیکن پھر جب وہ تحریک جو ہے آگے ایک تصادم کے مرحلے میں داخل ہونے لگی تو پھر آپ نے بیعت کا نظام جو ہے لوگوں سے بیعت لی کہ میں جو حکم دوں گا مانو گے. تو یہ سارا معاملہ جو تنظیم کا ہوا. پھر ہے کہ ان کی تربیت ہونی چاہیے. تربیت کے مختلف پہلو ہوتے ہیں، ان میں ڈسپلن کی عادت بھی ہو جائے، اور ان میں جان و مال ہر شے کھپا دینے کے لیے آمادگی بھی پیدا ہو جائے، اور پھر یہ کہ ایک روحانی کیفیت بھی انہیں حاصل ہو جائے، اور ان کی نیتوں میں اتنا خلوص پیدا ہو جائے کہ سوائے اللہ کی رضا کے اور آخرت کی جزا کے اور کوئی شے مطلوب نہ ہو. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت، نہ کشور کشائی. تو یہ 3 کاموں سے ایک حزب اللہ وجود میں آئی. جیسے مارکسزم کے فلسفے پر جماعت بنی کمیونسٹ پارٹی، جو رشیا میں مونشوکس اور بولشوکس کے 2 حصوں میں منقسم تھی، ایسی حضور نے بنائی حزب اللہ، اللہ کی پارٹی. اور چوتھی بات یہ رہی کہ اس تمام عرصے میں جب تک کہ وہ جماعت کافی مضبوط نہیں ہو گئی، اس میں یہ رہا، حکم رہا کہ جو بھی تمہارا استہزاء کرے، تمسخر کرے، تمہارے خلاف کو جارحانہ اقدام کرے، ٹیک اٹ پیشنٹلی، صبر کے ساتھ صبر کرو، جوابی کارروائی کوئی نہ کرو. اور یہ جو ہے پیسو ریزسٹنس جو ہے یہ چوتھا مرحلہ میں گنتی میں چوتھا ہے. شروع تو پہلے ہی دن سے ہو جاتا ہے. 4 مرحلے ساتھ چلتے ہیں.
دعوت توحید کی، انقلابی نظریے کی حیثیت سے تنظیم، جماعت کی حزب اللہ بنانے کے لیے تربیت اور تزکیہ، اور پیسو ریزسٹنس، صبر۔ اس کے بعد جب محسوس ہوا کہ اب ہمارے پاس طاقت اتنی ہے تو پھر حضور نے اقدام شروع کیا، ایکٹیو ریزسٹنس، یعنی قریش کا اکنامک بلاکیڈ، کہ جو قافلے جا رہے تھے قریش کے، وہ مدر کے پاس سے گزرتے تھے، ان کا پیچھا کیا، انٹرسیپٹ کرنے کی کوشش کی، اس سے مخدوش ہو گیا ان کا معاملہ، ان کی لائف لائن جو ہے اس کے اوپر گویا کہ آپ نے ہاتھ ڈال دیا۔ اسی طریقے سے جو بھی آس پاس کے قبائل تھے، جو پہلے سب کے سب ایک طرح سے جو ہیں وہ قریش کے حلیف تھے، ان کے بعد گزار ٹائپ تھے، اب آپ وہاں جاتے تھے ان سے معاہدے کر لیتے تھے، یا تو اب وہ حضور کے ساتھ ہو گئے اور قریش کے مخالف ہو گئے، یا وہ کہتے تھے کہ ہم نہ ان کے ساتھ نہ آپ کے ساتھ، ہم نیوٹرل ہیں۔ لیکن دونوں حالتوں میں جو زون آف پولیٹیکل جو تھا انفلوئنس آف قریش، دیٹ واز ڈیکریزنگ۔ اس کے نتیجے میں پھر قریش نے جو ہے وہ قدم اٹھایا، اور غزوہ بدر سے چھٹا جو ہے وہ آخری مرحلہ شروع ہو گیا۔ 6 سال کی جنگ رہی، چونکہ پوری تیاری کے بعد یہ مرحلہ آیا تھا، اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ 7واں مرحلہ ہوتا ہے پھر اس انقلاب کو ایکسپورٹ کرنے کا۔ یہاں میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا، تو کیا موجودہ دور میں بھی ہم کسی حکومت سے جنگ کریں گے؟ موجودہ دور میں یہ ہے کہ پہلے 5 مسئلے تو جوں کے تو رہیں گے، لیکن کسی حکومت کے خلاف جنگ اس دور میں آ کر فیزیبل نہیں رہی ہے۔ جائز ہے اگر حالات جو ہیں اس کی اجازت دیں تو اس کو حرام نہیں ہم کہہ سکتے، لیکن فیزیبل نہیں ہے، اس لیے کہ آج عوام نہتے ہیں اور حکومتوں کے پیچھے فوجیں ہوتی ہیں، 5 لاکھ کی 10 لاکھ کی فوجیں ہیں کھڑی ہوئی ہیں، اور بہت پوری طرح جو ہے مسلح ہیں، پھر ان کے پاس ٹینک ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، آرمڈ کاریں ہیں، پھر ان کے پاس جہاز ہیں، ہیلی کاپٹرز ہیں، وہ ساری چیزیں اتنی کچھ ہیں، اور فوج جو ہے وہ جو حکومت وقت ہے اس کا حکم مانتی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ نظام جو اس وقت موجود ہے اسی کو ریفلیکٹ کرتی ہے، اسی کی پاسبان ہوتی ہے، انہی کے مفادات کی محافظ ہوتی ہے۔ لہٰذا اس کی بجائے میرے نزدیک اس دور میں اس کو جو ہے ایک غیر مسلح جد و جہد کی حیثیت سے کیا جانا چاہیے۔ اس کے میرے نزدیک 3 فیزز ہیں غیر مسلح جد و جہد کے، اور میں یہاں پر خاص طور پر گاندھی کا نام لوں گا، کیونکہ اس میدان میں وہی شخص ہے پہلا جس نے کہ یہ راستہ اختیار کیا ہے۔ چنانچہ پہلا کیا تھا کہ نان وائلنٹ نان کوآپریشن، ہم تمہارا کپڑا نہیں پہنیں گے، بس وہ ہم چرخہ کاٹیں گے اور اس سے سوت بنائیں گے، اور سوت سے کھدر بنائیں گے اور کھدر پہنیں گے، تمہارا کپڑا نہیں پہنیں گے۔ اب اس کا کیا ہوا ہوگا؟ وہاں کے تو جو ہے ان کی معیشت کو دھچکا لگا بہت زبردست، بڑے بڑے کارخانے بند ہو گئے، سٹور سے وہ بھرتے چلے گئے کپڑے کے، اب خریدار نہیں رہے، مارکیٹ ختم ہو گئی۔ پھر اگلی سٹیج آئی نان وائلنٹ سول ڈس اوبیڈینس، جس میں کہ گاندھی نے یہ کہا کہ ہم یہ سمندر میں پرماتما نے نمک پیدا کیا ہوا ہے، ہم وہاں سے نمک بنائیں گے، حالانکہ حکومت نے اس پر جو ہے ایکسائز ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب ہے ہی چیلنج دی ٹیکسیشن پالیسی آف دی برٹش انڈیا۔ تو اس کے بعد لاٹھیاں پڑیں، مارے کھائیں، لیکن خود وائلنٹ نہیں ہوئے۔ تیسری سٹیج ہندوستان میں آئی نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جنگ عظیم دوم جب چھڑ گئی تو اس کے بعد اس میں ظاہر بات ہے کہ ایک وقفہ آ گیا، اور جنگ عظیم 2 کے نتیجے میں برطانیہ طے کر چکا تھا کہ اب اسے یہاں سے بستر اپنا گول کرنا ہی کرنا ہے، بلکہ ان کے ہاتھوں طے تھا 48 میں، اور یہ پہلے ہی چلے گئے سن 47 میں، اور آزادی ہندوستان کو اب ایسے ملی ہے کہ نہ کسی انگریز نے کسی ہندوستانی کو مارا، نہ کسی ہندوستانی نے کسی انگریز کو مارا۔ یہ اصل میں ہوا ہے، ان کا اپنا جو تھا یہ فیصلہ تھا اور وہ چلے گئے۔ لیکن 3rd سٹیج وہ ہے کہ جو ہمیں ایران میں آیت اللہ خمینی کی جد و جہد میں نظر آتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے ان آرمڈ ریوولٹ۔ لوگ سڑکوں پر آ گئے، سسٹم کو بلاک کر دیا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے فوجوں نے جو ہے ان کے اوپر فائرنگ بھی کی، ہیلی کاپٹرز سے فائرنگ کی گئی، لوگوں نے جانیں دیں۔ اور میں جب گیا تھا ایران تو مجھے بتایا گیا کہ 20 سے 30 ہزار تک کے درمیان لوگوں نے جانیں دی، جس پر شاہ کو بھاگنا پڑا۔ اب یہی فینومینن دنیا میں بہت ریپیٹ ہو رہا ہے، برازیل میں ہوا ہے، اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ جیورجیا میں ہوا ہے، اسی طریقے سے وہ ایک اور اوپر کی ریاست جیورجیا سے اوپر یوکرائن میں ہوا ہے، کرغیزستان میں ہوا ہے۔ ایک ماس موومنٹ، ایک ریلا آتا ہے اور حکومت بہ جاتی ہے، کوئی اس میں مسلح انقلاب، مسلح جو ہے کوئی وہ نہیں ہوتا مقابلہ۔ تو میرے نزدیک یہ ہے کہ آج کے دور میں
ہمیں اس طریقے کو اختیار